بتا دیتا ہوں. اب بخاری شریف کی یہ روایت مجھے پڑھی ہے نا, میں آپ کو بات کلیئر کر دوں. آپ کے پاس بات نہیں ہے, نہیں کافی وقت ہو گیا, میں بات کلیئر کر دوں. ابھی تک یہ بات سمجھے نہیں ہے مفتی صاحب, مفتی صاحب یہ بات سمجھے نہیں ہے. انسان 100% مطمئن نہیں کر سکتا, خوش نہیں کر سکتا, اور دنیا کے جو تعلقات ہیں یہ وقتی اور عارضی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے, اہل بیت علیہ السلام کی رضا ہمیں حاصل کرنی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے اندر دو ہی چیزیں چھوڑی ہیں, قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام. مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دنیا میں قرآن میں تدبر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, اہل بیت کی اتباع کی تھی کہ نہیں کی تھی, تو یہ ہم سے پوچھا جائے گا, اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے. جہاں تک بات ہے سید النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا, تو فاطمہ بدعۃ منی یریبنی ما ارابہا یؤذینی ما اذاہا. فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, مجھے وہ چیز دکھ دیتی ہے جو فاطمہ کو دکھ دیتا ہے علیہ السلام. تو میں ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے کہ میرے سامنے یہ نصوص ہیں اہل سنت کی کتابوں میں, فاطمہ بدعۃ النبی ہیں, جسم کا ٹکڑا ہے, رگ ہیں, شہرگ ہے نبی کی, میں ان کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کر سکتا, چاہے وہ اس کائنات کا کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو انبیاء کے بعد. میرا ایمان مجھے کہتا ہے کہ فاطمہ جو کہ نبی کے جسم کا حصہ ہے, انہیں میں کسی کے ساتھ برابر کر دوں, انی اذا لمن الجاہلین, میں جاہلوں میں سے ہوں گا. اللہ اکبر. میں کائنات کا بدبخت انسان ہوں گا اگر میں کہوں گا کہ فاطمہ کے برابر کوئی شخص ہے, کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا بضعہ ہے, ٹکڑا ہے, حصہ ہے, ہم ان کے برابر کسی کو نہیں کر سکتے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام اصحاب رسول میں سب سے زیادہ افضل مکرم ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا. اصحاب رسول امہات المؤمنین, کائنات کی ہر شخصیت سے انبیاء کرام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے تمام انبیاء میں, اسی کے ساتھ فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کے جسم کا حصہ, نبی سے الگ نہیں ہے. نبی کے گوشت کا, نبی کے خون کا, نبی کے شہرت کی کیا قیمت ہے, کیا قیمت ہے. پوری کائنات ایک طرف رکھ دی جائے اور نبی صلی اللہ علیہ نالین کے غلام ہیں, سروں کا تاج بنا لیتے ہیں, تو پھر یہ تو جسم کا ٹکڑا ہے. جب نبی نے فرما دیا میرے جسم کا ٹکڑا ہے, تو میں پھر کیا بتا سکتا ہوں کہ کون ان کے برابر ہے کون نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں اس دنیا کے اندر کسی مقام اور مرتبے کو یا کسی صحابی کو میں یہ کہوں کہ وہ سیدہ کے برابر ہیں, یا ان کے سامنے کھڑا بھی کر سکتا ہوں؟ یہ تصور میں بھی اگر کوئی مومن ہے تو نہیں کر سکتا. مطلب یہ بڑا مسئلہ درپیش رہا, ابھی سوشل میڈیا پہ بڑی بحث رہی اس پہ, اور بڑا شگاف بھی ڈالا اس مسئلے نے. میں نام نہیں لیتا, مگر آپ کو علم ہے, ایک صاحب اٹھے, بڑے خطیب تھے, عالم فاضل, اپنے طبقے میں ایک بڑا اعجاز رکھتے ہیں, انہوں نے اٹھا کے ایک بیان دے دیا کہ جناب سیدہ معاذ اللہ, میں اپنے ذہن میں بڑی مجال کر رہا ہوں, جرت کر رہا ہوں, آپ سے خطا ہوئی ہے. اس پہ اہل سنت کا اور ایک ایسے انسان کا جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتا ہے, فرقے سے ہٹ کے, اس کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ جناب سیدہ آپ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل ہے, پھر خطا کا تصور. جی, پہلے ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں نے گزارش کی کہ سلام اللہ علیہ کہا جائے تاکہ دونوں راضی ہو جائیں. تو چونکہ آپ ہی اہل علم ہیں اور مفتی صاحب بھی, اس بارے میں یہ ہے کہ جب علماء کا کسی بات میں اختلاف ہو تو ایسی تطبیق نکالنی چاہیے تاکہ دونوں کے مسئلے پر عمل ہو جائے. میری مراد یہ تھی, شاید آپ دوسری طرف چلیں گے. جی, آپ نے صحیح کہا, اگر آپ چاہیں گے تو میں اس شخصیت کا نام بھی لے لوں. جی, وہ محترم جناب ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں. جلالی صاحب نے جو موقف بیان کیا یا جس طرح کی تقریر کی, وہ اہل سنت کا اپنا ایک مذہب ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی خطا سے, گناہوں سے معصوم نہیں ہے. مگر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اصحاب رسول اور ازواج مطہرات اور اہل بیت کرام اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے یہ گناہوں سے محفوظ ضرور ہیں. معصوم کا جو تعلق ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہے. یعنی محفوظ عن الخطا اور معصوم عن الخطا, یہ دو الگ اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے. محفوظ عن الخطا وہ ہوتا ہے یعنی کہ اس میں امکان ہوتا ہے مگر کرتا نہیں. اللہ اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے. اور معصوم عن الخطا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ چیز ہی نہیں ہے جو اسے خطا کرنے پر جو ہے وہ برانگیختہ کرے. اصل میں وہ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کہی تھی وہ ایک سمجھیں کہ ان کی باڈی لینگویج جو تھی وہ بالکل ٹھیک نہیں تھی, درست نہیں تھی, اگرچہ موقف اہل سنت کا وہی ہے. دیکھیں اس کے اندر جب وہ آگے حد سے بڑھے تو انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ سادات کو مروڑ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. تو یہ پنجابی زبان میں مروڑ کس کو کہتے ہیں, کیا ہے کیا نہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اویس ربانی صاحب, اعتدال کی رائے یہ ہے کہ دونوں جانب سے اس معاملے کے اندر بے اعتدالیاں ہوئیں, اور ان بے اعتدالیوں کی وجہ سے اہل سنت جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. میں نام نہیں لوں گا, شاید وہ آپ کے بھی دوست ہوں اور بہت بڑے آدمی ہیں, اس کراچی شہر میں رہتے ہیں. ہم ایک مقام میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو ڈاکٹر آصف جلالی صاحب کے لوگ رافضی کہیں تو جواباً آپ ان کو ناسبی کہنا. وہ دن ہے, آج کا دن ہے, اگر یہ کلپ چلے گا تو ان لوگوں تک پہنچ جائے گا. ان کا ایک بڑا نام ہے, بڑی کتابیں لکھی ہیں اور ایک عظیم کتاب لکھی ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے ان کی محفل کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کہ جب وہ ہمیں رافضی کہیں تو ہم کسی کو جواب میں ناسبی نہیں کہہ سکتے. جب ہم رفض اور نصب کا فتویٰ لگائیں گے تو یہ تحقیق اور دلائل کی بنیاد پر لگائیں گے, ہم اس میں شدت اختیار نہیں کریں گے. لیکن اہل سنت کا موقف یہ ہے, انبیاء علیہ السلام کے علاوہ جو ہے
وہ کوئی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے، لیکن یہ کہنا امکان ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، صحیح ہے، یعنی امکان کا ہونا اور چیز ہے، چونکہ اس میں نبی اور غیر نبی میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ دو اصطلاحات آپ نے ذکر اور کی۔ دوسری بات یہ ہے جو قبلہ مفتی صاحب نے اپنا موقف پیش کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد بی بی پاک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، امام مالک کا بھی یہ فتویٰ ہے، لیکن خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 خلفائے راشدین کو اپنے بعد افضل قرار دیا، اور امت کا اسی پر معاملہ چلا ہوا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر نے کسی جگہ پہ بھی نہیں کہا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ روایت پیش کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد جو ہے وہ عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ کے بعد جو ہیں نقبائے اولیٰ ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم اس طرح بیان کر کے اصحاب رسول کے ساتھ ملا کر کے کہیں ہماری گفتگو سے کوئی یہ نتیجہ اخذ نہ کرے کہ معاذ اللہ یہ سیدنا صدیق اکبر سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کا جسم اقدس، ان کے خون کا ہونا، اس میں کوئی اختلاف روایت نہیں پیش کر سکتے ہیں؟ میں ان سے روایت لے لوں کہ بعد مکمل ہو۔ اگر روایت ہے جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایسی کوئی روایت نہیں جس میں جناب سیدہ سے اوپر کسی اور کو مقام اور درجہ دیا گیا۔ دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے سر کے تاج ہیں، بے شک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن وہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ بنت محمد اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود دیکھ لیں۔ نہیں، اس پہ دیکھیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مرد ہیں، اور مردوں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں یہ اس کو کسی تفرقہ کی طرف نہیں لے کے جا رہا، مفتی صاحب ہمارے دوست ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہماری گفتگو سے کوئی نتیجہ اسی طرح اخذ کرے گا کہ جس طرح جلالی صاحب کو ناسبی بنا دیا اور ان کے مد مقابل کو رافض بنا دیا۔ میں اس کو کلیئر کر دوں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سب سے افضل ہے، اور 4 خلفاء ان کے بعد جناب سیدہ کا نام آتا ہے، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو مقام فضیلت میں یہ ترتیب ہے؟ نہیں، مقام فضیلت میں دیکھیں خواتین کے اندر خود رسول خدا نے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا تمام کی سردار ہیں سوائے ختیجہ کے اور سوائے مریم کے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ مفتی صاحب کا موقف اپنے تئیں ٹھیک ہے، ان کی اپنا جو تحقیق ہے، لیکن ان کی بات کے اندر نقص تو یہاں ہی وارد ہو گیا۔ اہل سنت کے یہاں ڈبل سٹینڈرڈ بہت ہیں اویس بھائی، اہل سنت ہر جگہ پھنستے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں نا کہ افضل کون ہے تو یہ آپ سے کہیں گے کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، پھر حضرت علی، ٹھیک ہے، پھر عشرہ مبشرہ۔ تو سیدہ کہاں ہے؟ امام حسن کہاں ہے؟ امام حسین کا جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے وہ کہاں پر ہیں؟ اور پھر عشرہ مبشرہ میں یہ حدیث ہے، اس میں 10 نام ہیں اور یہ سب قریش کے ہیں۔ امام علی علیہ السلام واحد ہے جو بنی ہاشم کے ہیں، باقی سارے قریش کے افراد ہیں، کوئی ایک انصاری صحابی اس میں نہیں ہے۔ انصار صحابہ کی کیا فضیلت ہے؟ جن سے محبت رکھنا ایمان ہے اور بغض کرنا نفاق ہے، جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ قریش جو مہاجر طبقہ تھا انہیں اپنے گھروں کے اندر لا کے ٹھہرایا، ان کے لیے اپنی بیویاں تک طلاق کرنے کی انہوں نے اپنی اجازت دے دی۔ اس طبقے کا کوئی ذکر نہیں ہے، قرآن مہاجر اور انصار دونوں کا ذکر کرتا ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، لیکن اہل سنت کا ہمیشہ اصول رہا یہ کہ یہ ان لوگوں کی تعریف زیادہ کرتے ہیں کہ جو مہاجر طبقے میں سے ہیں، جو بلکہ اس میں بھی جو زیادہ جو آخر زمانے میں آئے۔ یعنی آپ دیکھ لیں یہ کبھی بھی اپنی تقریروں میں 7 بن عبادہ کا ذکر نہیں کریں گے، یہ کبھی بھی ایوب انصاری کو نہیں رکھیں گے، اس کا بیان نہیں کریں گے یہ لوگ۔ یہ انصار صحابہ ہیں، تو ناانصافی ہوگی جناب۔ نہیں قبلہ مفتی صاحب میری بات کو سمجھے ہوں، یہ جو بات ہے نا تو میں نے یہ کہا کہ خلفائے راشدین، ایک منٹ یہ میرا نقطہ ترتیب ذرا بیان فرما دیں۔ خلفائے راشدین کے بعد عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ کے بعد میں نے نقبائے اولیٰ اور نقبائے ثانیہ کا ذکر کیا ہے، اور مفتی صاحب بخوبی جانتے ہیں کہ نقبائے اولیٰ جو ہیں یہ 7 یا 10 افراد وہ ہیں جو مدینہ کے تھے اور انہوں نے آ کے حج کے ایام میں سرکار کی مکی زندگی میں اسلام قبول کیا، اور 70 افراد وہ تھے جو دوسرے سال آئے۔ تو ہم آلریڈی مہاجرین صحابہ کی تعریف تو کر رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب یہ بھی تو ہمیں بتائیں نا کہ جو مرد تھے اصحاب رسول، ان کی فضیلت کو مفسرین کرام نے بھی بیان کیا، محدثین کرام نے بھی بیان کیا، میں نہیں کر رہا، یہ شروع سے کیا ہوا آ رہا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ خواتین کی بھی کیٹیگری مفسرین کرام نے بنائی ہو، سوائے اس کے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، یہ بھی تو ہمیں بتایا جائے نا۔ اور پھر مفتی صاحب نے پڑھا ہے، مفسرین کو چھوڑیں، جب قرآن نے بیان کر دیا ایک سابق طبقہ ہے، ایک ان میں مہاجر اور ایک انصار طبقہ ہے، قرآن نے بیان کر دیا، آپ مفسرین کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے خود ابھی فرمایا کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی ولادت نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی ہے، جی بے شک۔ تو سابقون اولون ان سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جو نبوت کے گھر میں؟ نہیں، سابقون الاولون کو ہم 40 سال کے بعد لیں گے اعلان نبوت کے بعد، پہلے ہم ذکر نہیں کریں گے۔ چلیں تو یہ اصول ہے، یعنی کہ جب قرآن میں یہ ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد جو لوگ آپ سے جڑ گئے اسلام کے معاملے میں، آپ کے ساتھ جڑی ہیں کہ نہیں جڑی؟ ہاں وہ تو شروع سے جڑی ہوئی ہیں، اس میں تو کوئی انکار 40 سے پہلے جڑی ہوئی ہیں، اگر اظہار حضور نے والا میں صرف یہ بات کر رہا ہوں اویس ربانی صاحب، میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مطلقاً بغیر کسی قید کے یہ کہنا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا افضل ہیں، تو اس میں سرکار دو علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے وہ بھی نقص وارد ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے حضرت مریم کو اور حضرت ختیجہ کو
کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستثنا فرمایا ہے. تو اس میں دیکھیں نا, اگر نام لے کے مستثنا نام لے کے, اگر اس میں اگر میرے مستدرک کے اندر روایت اہل سنت میں کوئی بات ہوتی تو میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ امام مالک کے نزدیک ہاں آپ افضل ہیں. جی روایت کیا پیش فرما رہے ہیں؟ روایت یہ ہے کہ مردوں میں سے انبیاء آئے, کاملین آئے, اور خواتین میں 4 آئیں, 4 کاملین ہیں. اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں, مریم ہیں, اور آسیہ ہیں, اور اسی طرح خدیجہ اور فاطمۃ الزہرا علیہ السلام. یہ 4 مستدرک کی روایت ہے. یہ 4 خواتین کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لیا ہے کہ یہ عورتوں میں کاملین ہیں. باقی جو مولانا صاحب عرض کر رہے ہیں نا, انہوں نے ایک بات یہ فرمائی کہ محفوظ ہیں. محفوظ اور معصوم میں کیا فرق ہے؟ یعنی ایک بندہ یہ کہ وہ اس میں گناہ کی طاقت ہے, اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے, اس کا مطلب یہی ہوگا نا وہ زندگی میں گناہ کرتا نہیں ہے. تو صاف صاف آپ کہیں کہ صحابہ کو آپ معصوم مانتے ہیں, ورنہ تو پھر آپ مجھے غلطیاں بتائیں ان کی, اور اگر نہیں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں, معصوم دیکھیں قبلہ مفتی صاحب, آپ سے گزارش یہ ہے کہ لفظ معصوم اور محفوظ جو ہے یہ صرف ہماری اردو زبان کا ہیر پھیر نہیں ہے, یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے. اور انہوں نے اچھے طریقے سے پڑھا ہے, جامی میں پڑھا ہے خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. شیء کا خاصہ اسی میں پایا جاتا ہے, اس کے غیر میں نہیں پایا جاتا. متفق نہیں ہوں کہ اہل سنت کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں. اہل سنت میں خطا اجتہادی انبیاء کی طرف بھی ہے. اللہ اکبر. ہاں کہ انبیاء سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. نہیں بریلوی موقف کی نمائندگی فرما رہے ہیں تو کتاب سے بتائیں نا, بتائیں اگر میں کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو کتاب کا سن. چلیں جناب سیدہ پہ آ جاتے ہیں. آپ نے ایک انتہائی حساس اور سنجیدہ بات کی جس پہ میری توجہ دلائی ہے. مولانا صاحب نے فرمایا, اور جیسے کہ آپ نے اس کی تائید بھی کی بلکہ آپ نے حدیث پڑھ دی, کہ جو جسم رسول ہیں, جو جسم کا ٹکڑا ہے, وہ تو ہر حال میں افضل ہوگا, اور آپ نے بتایا کہ پھر وہ ہر بشر پہ افضل ہوگا. یہاں پر آپ نے اس پہ موقف یہ پیش کیا کہ وہ خواتین میں افضل ہوں گے مگر مردوں میں نہیں ہوں گے. اب وہ رضا والی بات تھی کہ جو ان کو ناراض کرے گا اس سے اللہ کا رسول ناراض ہے, اللہ بھی اس سے ناراض ہے. یہ جو ہمارے یہاں کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے, میں اس کا ایک 2 ٹوک جواب چاہتا ہوں. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب سیدہ کیا بعثت رسول کے بعد اور رسول کے پردہ فرمانے کے بعد اصحاب رسول کے دربار میں طلب کی گئیں, وہ آئیں اور اپنا حق مانگ رہی تھیں اور ناراض ہو کے گئیں, اس پہ کیا تحقیق؟ جی اویس ربانی صاحب, اس پہ مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا. جتنی احادیث طیبہ ہیں بخاری اور مسلم کے اندر کہ سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میری جان کا ٹکڑا ہے, اور دوسرا یہ کہ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, اور ایک روایت یہ بھی ہے جس نے ان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا, اور جس نے ان کو راضی رکھا اس نے خدا کو راضی رکھا. دیکھیں سرکار کے بارگاہ میں ایک شخص آیا, اس نے کہا افضل عمل کیا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا ہے. دوسرا آیا فرمایا کھانا کھلانا ہے. تیسرا آیا فرمایا سلام کرنا ہے. میں بالکل غیر جانبدار ہو کر آپ کو جو بات کرنے لگا ہوں شاید یہ امت کو پسند نہ آئے. یہ جو تکلیف والی احادیث طیبہ ہیں یہ سرکار نے اس وقت ارشاد فرمائی جب مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی بیٹی کو پیغام نکاح بھیجا. انہوں نے ابو جہل کی بیٹی جویریہ کو جب پیغام نکاح بھیجا, اور یہ بات سرکار سے کہی گئی کہ فاطمہ پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیوی لانا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد یہ تمام حدیثیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. یہ تو آپ نے اس کا پس منظر بتا دیا. پس منظر میں نے بتا دیا. اب میرا سوال, اب اگلی بات میں آ رہا ہوں, یہ پس منظر میں نے بتا دیا. اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کھل کر بات کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد سیدہ وراثت کا سوال کر رہی تھی اور نہ دینے پر وہ ناراض ہوئیں, تو یاد رکھ لینا کہ آپ اس بات کو اس بات سے نہیں جوڑ سکتے ہیں. سیدہ کا جناب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں آنا, وراثت کا سوال کرنا, وہ ایک علمی مسئلہ ہے. علمی مسئلہ یہ ہے کہ جب بیٹی اکیلی ہوتی ہے تو وہ باپ کی وراثت میں نصف کی جو ہے وہ حقدار ہوتی ہے. یہ قرآن کا مسئلہ ہے. وہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا انبیاء نہ وارث بنائے جاتے ہیں اور نہ وہ کسی کو وارث بناتے ہیں. یہ کہہ کر سیدہ فاطمہ الزہرا واپس چلی گئیں سلام اللہ علیہا, اور پھر اپنے گھر میں رہیں. اس کے بعد 6 ماہ کا عرصہ ملا ہے, اور آپ خود فرماتی ہیں کہ سرکار کے وصال سے مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ اگر یہ رات پہ ہوتی تو دن ہو جاتا, دن پہ ہوتی تو یہ رات ہو جاتا, پہاڑ بھی نہ برداشت کر پاتے. اور لوگوں نے یہ بات سمجھی کہ چونکہ ایک مکالمہ آیا تھا اور اس مکالمے کے نہ پورا ہونے کی وجہ سے بی بی پاک فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی اور انہوں نے دل پر بات کو لے لیا, اور معاذ اللہ یہاں تک بھی کہہ دیا کہنے والوں نے کہ ان کی وفات بھی اسی وجہ سے ہوئی. سوال ہے بالکل ویلڈ کوسچن ہے. میں اور پھر اس سوال کا جواب, اب ٹائم زیادہ ہو جائے گا, میں نے اس سوال کا جواب آپ سے لینا ہے فضل اللہ صاحب, مگر میری آڈینس جو 1 سیکنڈ کا آنسر لے کے آگے گفتگو سننا چاہتی ہے. جناب سیدہ دربار میں اپنا حق مانگنے گئیں, یس اور نو گئیں؟ جی بالکل بالکل گئیں. اب وہ یہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا ان کو حق ملا یا نہیں ملا؟ نہیں ملا. اب آپ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جو مجھ سے فرمائیں. اس میں انہوں نے حضرت نے نا 2 جگہ بات کی, اور میں اگر کوئی بات کروں گا تو حضرت کو ویسی ناراضگی ہوگی کہ مجھے بھی ناسبی کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, یہ ناسبیت کسے کہتے ہیں؟ ناسبیت یہ نہیں ہے کہ آپ آج کے زمانے میں کوئی شخص کھڑا ہو جائے اور وہ اہل بیت کو گالیاں دینے لگے. ناسبیت یہ بھی ہے کہ آپ وہ امام علی علیہ السلام کی جانب وہ باتیں منسوب کریں کہ جو نواسب کرتے تھے.
اب انہوں نے ایک روایت پڑھی ہے یہاں پر، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی 3110. یہ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ جو میں نے حدیث پڑھی تھی، جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے سیدہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. انہوں نے کہا یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ اس موقع پہ حضور نے فرمائی ہیں کہ جب حضور کو معلوم ہوا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہے، تو حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا. یعنی زندگی میں علی نے ہی غصہ دلایا فاطمہ کو. یہ وہ سارے مجرموں سے یہ لوگ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے سیدہ کو دنیا میں ستایا اور ان کو تکلیفیں دی. نہیں صحیح بخاری میں روایت کا اچھا میں روایت میں آپ کو بتاتا ہوں اس روایت کا، یہ بریلویوں کے عقائد کے خلاف ہے یہ روایت. بریلوی اس روایت کو چوک پہ پڑھ نہیں سکتے ہیں. بریلویوں نے پڑھا ان کو، ان کے اماموں کے اوپر لوگ ان کو تھپڑ ماریں گے، مسجدوں سے نکالیں گے ان کو لوگ، اس لیے کہ اس روایت کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ میری بات سنیں، اچھا آپ اہل سنت، آپ مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، بریلوی لکھا ہوا ہے، دیوبندیوں نے ملحق بمفاق مدارس لکھا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے. کوئی اہل سنت نہیں ہے یہاں دیوبندی ہے یا بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے. میں روایت آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3110. اس کے آخر کے الفاظ ہیں یہ روایت قرآن کے خلاف ہے، اور جو روایت قرآن کے خلاف ہو وہ روایت مسترد ہوتی ہے. قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف بات نہیں کر سکتے. اس روایت میں ہے، سب سے آخر میں الفاظ میں آپ کو پڑھتا ہوں، حدثنی فصدقنی ووعدنی ووفانی وانی لست احرم حلالا ولا احل حراما. میں کسی حرام کو حلال نہیں کرتا ہوں اور حلال کو حرام نہیں کرتا ہوں. ولیکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبنت عدو اللہ عبدا، کہ لیکن کبھی بھی رسول اللہ کی بیٹی اور عدو اللہ کی بیٹی ایک ساتھ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہوں گے. دو باتیں اس میں، نبی حلال و حرام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے بریلویوں کے کیا عقیدہ ہے؟ بریلوی آپ اور قرآن کا کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر ہے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. یہ پیغمبر ان کے لیے حلال طیبات چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں. قرآن کی آیت کہہ رہا ہے کہ پیغمبر حرام خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں اور طیبات کو حلال، اور روایت کہی ہے کہ میں کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کرتا ہوں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنت رسول اللہ اور بنت عدو اللہ جمع نہیں ہو سکتے، جبکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنت عدو اللہ کو اپنے ساتھ جمع کیا. جب پیغمبر کے نکاح میں بنت عدو اللہ جمع ہو سکتی ہے، صفیہ بنت خویی بن اللہ وہ مسلمان تھی، وہ نہیں بنت عبداللہ اس وقت دشمن تھی، دشمن کی اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی تھی، اس وقت دشمن تھے. اللہ کے رسول کا معاملہ الگ ہے، حضور تو رسول کی بیٹی کا معاملہ الگ ہے. تو وہی نا، اللہ کے رسول اپنے ساتھ جمع کر رہا ہے اپنے نکاح میں، اس وقت تو دشمن کی بیٹی. لیکن یہ بات کر لیں آخر میں اس کا جواب دے دوں گا، بات کو یہ بھی نہیں سمجھ پائے. ہویئی بن اخطب الیہودی، وہ اللہ کا دشمن ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھی مثال ہے. ان کی بیٹی صفیہ ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نے جمع کیا اپنے کیوں کہ پورا پس منظر بتائیں. کچھ وہ جو واقعہ ٹھیک ہے، پہلے یہ حضرت نہیں حضرت دحیہ کلبی کو دے دی تھی، پھر اصحاب رسول آئے کہ یہ جمع تو ہوئی نا، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن پس منظر دیکھنا پڑے گا ہر چیز کا. بالکل دیکھنا پڑے گا. پس منظر بیان کر دیں، باقی میں یہ پس منظر یہ ہے اصل میں دحیہ کلبی کو دے دی تھی، پھر اصحاب نہیں سنے نا پوری بات. اصحاب رسول آئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ شہزادی ہیں، اگر آپ اس طرح عام بندے کو عام صحابی کو دے دیں گے تو ان کے اندر ایک اچھی روایت نہیں جائے گی، تو یہ آپ کو جچتی ہے اور آپ نکاح کریں. سامنے لے لیتا ہوں یہ آپ کو لیکن اگر یہ بہت واضح مثال ہے ام حبیبہ بنت ابی سفیان. جی ٹھیک ہے. جب سرکار نے ام حبیبہ سے نکاح فرمایا اس وقت حبشہ میں تھی ام حبیبہ، اور ان کے شوہر عبداللہ بن جہش وہ مرتد ہو گئے تھے، نصرانی ہو گئے تھے. ٹھیک ٹھیک جی ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیغام بھیجا، تو وہاں پہ جو حبشہ کا جو حکمران تھا انہوں نے نکاح پڑھا دیا. اور اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں تھا، اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھے صحیح ابو سفیان. تاریخی واقعہ جمع کیا اپنے نکاح میں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ اس وقت مشرکین سے نکاح ناجائز نہیں قرار دیا گیا تھا. تو یہ میں نے دوسری مثال مولانا رکھ دی، صفیہ کی مثال بھی ہے. دیکھیں جب چیزوں کو آپ سمجھیں، انہوں نے ایک موقف رکھا کہ اللہ کے رسول کے دشمن کی بیٹی اور دوست کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی، تو اس کے رد میں انہوں نے دو مثالیں پیش کی ہیں کہ دشمن کی بیٹی جمع مقیس اللہ کا کوئی بنتا ہی نہیں ہے نا، وہ اللہ کے رسول ہے. ادھر حضرت آسیہ ہیں، ادھر فرعون ہے، ادھر لوط علیہ السلام ہے، ادھر ان کی بیوی ہیں. نہیں اس طرح اگر یہ بات کریں گے تو پھر صرف رسول کے جسم کا ٹکڑا ہونا، جیسے پہلے انہوں نے بات کی کتنے انبیاء علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے تھے لیکن ان کا معاملہ الگ تھا. اس میں بھی ہم نے ایمان اور تقویٰ کو دیکھنا اپنے ساتھ رکھا، تو جسم کا جو ٹکڑا ہے یہ ان کا قیاس کرنا درست نہیں ہے. ٹکڑا ہے وہ بلا بخاری شریف کی یہ روایت انہوں نے پڑھی ہے نا، میں آپ کو بات کلیئر کر دوں. آپ کے پاس بات نہیں ہے، نہیں کافی وقت ہو گیا، میں بات کلیئر کر دوں. ابھی تک یہ بات سمجھے نہیں ہے مفتی صاحب، یہ بات سمجھے نہیں ہے.